बिस्मिल्लाह रहमान الرحیم السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بات کر لیتے ہیں جی عمران خان سے جیل میں ہونے والی آج ملاقات کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کی اندرونی کنٹروورسیز ہیں، ورکرز کی کنٹروورسیز ہیں ان کے اوپر۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کے معاملے کے اوپر۔ پرویز الہی صاحب کی جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ بزرگ سیاستدان ہیں اور جیل کے اندر ان کا جو ہے وہ ان کی پسلیاں فریکچر ہونے کا بھی معاملہ تھا، اس کی وجہ سے تو تحقیقات ہونی چاہیے تھیں کہ وہ کس طرح سے ہوا۔ لیکن چونکہ فسطائیت کی گورنمنٹ ہے، ناجائز گورنمنٹ ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، عوام نے 8 فروری کو مسترد کر دیا تھا، 9 فروری کو ایک پرچی کے ذریعے ان کو حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اب ان کے اوپر نہ کوئی کیونکہ یہ سارا کام ہی غیر آئینی غیر قانونی تھا، تو یہ ایسی جو حکومت جو ہے وہ آئینی کام کیسے کر سکتی ہے؟ تو ان کو جو ہے ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر کہ ڈاکٹرز نے ڈسچارج نہیں کیا تھا، ان کا علاج چل رہا تھا، تو انہوں نے دوبارہ واپس جیل منتقل کر دیا گیا، کیونکہ جیل میں تو علاج کی بہت محدود سی سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر پرویز کی الہی صاحب کی اہلیہ نے ایک درخواست دی تھی، تو عدالت نے اس کے اوپر جب سخت سٹانس لیا تو پھر راتوں رات ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس کیا کہتے ہیں پنجاب کی جو ایک فسطائیت پر مبنی گورنمنٹ ہے، اس نے دوبارہ اس کو پھر ہاسپٹل میں بھیج دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے ان کی صحت اچھی ہو جائے اور ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت مل گئی ہوئی ہے عدالتوں کی طرف سے۔ تو ایک تو یہ معاملات جو ہیں اب فسطائیت کے ختم ہونے چاہیے۔ تو اب بات کر دیتے ہیں جیل کے اندر عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، آج سیاسی ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں احسان اللہ احسان جو نیازی صاحب ہیں جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اگرچہ ان کی مختصر سی پریس کانفرنس تھی، لیکن عمران خان صاحب کو کچھ لوگوں کے اوپر بڑا ایک دلی دکھ اور رنج ہے، جن میں سے یہ احسان اللہ احسان نیازی بھی ہیں۔ تو ایک تو دیکھیں نا جی کہ یہ کس حیثیت میں اندر چلے گئے، کیونکہ جو ایس او پیز ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اندر سے عمران خان صاحب جن لوگوں کو ٹک کریں گے وہی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، پھر ان کو جو ہے باقاعدہ جو ایک عدالت کی طرح اپنا اس کی طرف سے جیل انتظامیہ کی طرف سے لسٹ جائے گی، پھر وہ اس کو ٹک کریں گے۔ تو اس کے اوپر جو پارٹی کی عادت ہے پہلے وہ یا جو ایک پینل بنا ہے وہ اس کو پہلے جو ہے وہ ڈیلی یا ہفتے میں جب بھی ملاقاتیں ہونی ہیں وہ لوگوں کے نام جو ہے وہ فائنل کرے گی۔ تو نہ تو پارٹی کی طرف سے گیا، نہ ہی نام عمران خان صاحب کی طرف سے آیا، تو یہ درمیان سے کس طرح اور یہ کس حیثیت میں چلے گئے۔ ایک تو اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ لیدے ہو رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو اندر سے رپورٹس آئی ہیں، میڈیا رپورٹس بھی ہیں، ان کے اوپر یہ ہے کہ احسان اللہ احسان سے جسٹ ایک رسمی سی سلام دعا کے بعد جو عمران خان صاحب سے انہوں نے ناگواری کا جو ہے وہ اظہار کیا اور ان سے کہا کہ آپ تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر یہاں کیسے آ گئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات کس پیرائے میں آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کون اس کو اندر لے کے گیا، کیونکہ جیسے پارٹی کے دوسری طرف پارٹی کے اندر جو ہے ورکرز کو حوالے سے لے کر بھی اور پارٹی قیادت کے حوالے سے بھی لے کر اور وکلاء کے حوالے سے لے کر یہ بڑی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے۔ تو اب ایک الزام تراشی کا جو ہے وہ اندر نظام چلا ہوا ہے، حالانکہ شیر افضل صاحب نے بھی کہا ہے اور باقی بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کو اپنے یہ اختلافات چھوٹے موٹے بھلا کر فوکس ہونا چاہیے پارٹی کے اوپر اور پارٹی کے معاملات کے اوپر، عمران خان کے مقدمات کے اوپر اور عمران خان صاحب کو باہر جیل سے لانے کے اوپر۔ مقدمات جو بھی ہیں ان میں تو کوئی ایسی جان نہیں ہے، جو سائفر ہے اس میں بھی جس طرح کے عدلیہ کے اندر اس کی سماعت ہو رہی ہے تو جسٹس صاحبان کے ریمارکس آئے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بالآخر جو سلمان صفدر صاحب نے جن کے آج بھی جو دلائل ہیں وہ جاری رہے، آخر میں آ کر بات یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ جو ایک کسی چھوٹی سی بات کے اوپر جس سائفر مل نہیں رہا، اس نے ادھر کیا ادھر کیا، تو اس کے اوپر بھی آ کر
وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوئی 2 سال کی سزا بن سکتی ہے، لیکن اس کا بھی کوئی میٹیریل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سزا دی جائے۔ تو اس طرح سے جو مقدمات ہیں، ابھی یہ جو سائفر ہے اس کی بھی میرٹ کے اوپر دلائل ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک نئی چیز آ رہی ہے، تو ابھی سلمان صفدر صاحب نے اس کو کہا ہے کہ میں مزید اس کے اوپر دلائل دوں گا، کیونکہ بات یہاں پہ یعنی 2 سال کی جو سزا آ گئی ہے اس کے اوپر بھی اب مزید دلائل دینے کے لیے انہوں نے وقت مانگا ہے۔ تو امید ہے کہ اب یہ عید کے بعد رکھی ہے 16 تاریخ کو اپریل کو، تو یہ کوئی بھی ایسی سزا کسی کیس میں بھی جو ہے وہ سسٹین رہنے والی تو ہے نہیں۔ جب بھی کسی آئینی قانونی بینچ کے سامنے لگے گی، کسی آئین کے اوپر عمل کرنے والے جسٹس صاحبان کے سامنے جائے گی، تو میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا مقدمہ اور کیس نہیں ہے عمران خان کے اوپر جس میں کوئی ایک لمحے کی بھی سزا یا اس کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز ہو، کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہیں، وہ یعنی ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو نظام سے آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ سب کچھ ایک ڈھونگ رچایا گیا۔ اصل معاملہ جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ سب لوگ مینج ہو چکے تھے پہلے، اور اندرونی بیرونی سازشیں جس میں پی ڈی ایم کی یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ شامل تھیں، اور انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہی تھی، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ طاقتور حلقوں اور بیرون ملک بیٹھے یعنی جو ایک یعنی طاقتیں تھیں، بیرونی طاقتیں، ان کو پسند نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی بات کی۔ تو اس سے پہلے بھی جو یہ نون لیگ کے وزراء جس طرح خواجہ نے صاحب نے وہاں پہ ایک انٹرویو میں پہلے بھی کہا تھا، ان کے سامنے انگریزوں اور گوروں کے سامنے یہ ٹائی شائی پہن کے بیٹھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیتے ہیں اپنی تقریروں میں اور باتوں میں، تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ یعنی وہاں یہ شو کرتے ہیں کہ جی وہ ہم لبرل ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ اسلام پسند ہیں، یعنی وہ مذہب کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، اور جب اپنے ملک میں آتے ہیں تو پھر جہاں کر یہ عمران خان کے اوپر یہودی ہونے کا اور یہودی ایجنٹ ہونے کا یہ الزامات لگاتے ہیں۔ تو اب ان کے پاس کوئی بھی بیانیہ نہیں رہا، کسی کے پاس بھی کوئی بیانیہ نہیں رہا۔ اگر کوئی بیانیہ ہوتا تو ضرور عوام اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ویٹیج دیتی۔ عوام نے تمام بیانیے جو ہیں وہ مسترد کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات ہیں اب اگر یہ سنبھال لیں، ورکرز اپنی طرح دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سب لوگ اپنی تئیں جو ہیں وہ نیک نیتی سے ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں کیونکہ دوسری طرف سے ایک پراپوگنڈا مہم ہے، تو کچھ لوگ اس پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر سیاسی قیادت کہتی کہ جی وکلا نے پارٹی آئی جیک کر لی، تو سیاسی قیادت آئے سامنے، آئے وہ جلسے جلوس کرے، آئے سامنے وہ جو ہے وہ جیل میں ملاقاتیں کرے۔ بھئی آپ لوگ چھپے ہوئے ہو، کچھ بھاگے ہوئے ہو، کچھ ادھر ادھر ہو، تو پھر اگر وکلا نے اس کو پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے تو آپ ان کو بیک کرو۔ تو وکلا کو بھی چاہیے کہ وہ سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ بالکل ایلیمینیٹ نہ کریں، لیکن سب لوگ مل جل کر چلیں، اور اصل میں جو ورکرز ہیں